ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قرآن مقدس کا بیان اور یہ بیان اہل تقوی کے لیے ایک معیار اور اہل صداقت کے لیے ایک معیار. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایماندارو، اے ایمان لانے والو، اے وہ کہ جو ایمان لائے. کچھ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے اس کا. اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. آیت میں کچھ چیزیں ہیں جو سمجھنے کے قابل ہیں اور ہزار بار سنا ہوگا اس آیت کو بطور عنوان. مگر ایک نئی جہت سے گفتگو ہو جائے تو بہتر ہے، اور اس میں بڑے پیغامات ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. ہم پہلے ٹک کر کے ان دو لفظوں پر بات کرتے ہیں کہ قدرت نے پہلے لفظ استعمال فرمایا اور خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. جیسے ہی اللہ نے یہ فرمایا اے ایمان والو، یہ بات طے ہو گئی کسی خاص طبقے سے بات کی جا رہی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ ہے. پروردگار جب کسی خاص طبقے سے بات کرتا ہے تو بہت ہی تخصیص کے ساتھ، ایک خصوصیت کے ساتھ خاص طبقے سے بات کرتا ہے. اور جب کوئی قانون بتانا ہوتا ہے تو قانون میں عمومیت ہوتی ہے، قانون سب کے لیے ہوتا ہے. لہذا وہ خطاب کرتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو. قرآن یہاں اے لوگو نہیں کہہ رہا ہے، قرآن کہتا ہے اے مومنو. اس کے معنی یہ ہوئے کہ بات سب لوگوں سے نہیں ہے، اہل ایمان سے ہے، اہل ایمان سے ہے. اور دوسرا مرحلہ یہ ہے اتقوا اللہ، اے لوگوں ڈرو اللہ سے. نہیں، اے صاحبان ایمان اللہ سے ڈرو. اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ سے ہر آدمی نہیں ڈرتا، صاحب ایمان ہی ڈرتا ہے. اور جس کا ایمان، بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں، جس کا ایمان جتنا بڑھتا جائے گا تقوی اتنا ہی بڑھتا جائے گا. اب یہ بیکار بحث ہے کہ آدمی کو متقی ہونا چاہیے. اب متقی تو بعد میں ہوگا، ایمان ہونا چاہیے. صلوات پڑھے محمد.
بات سمجھنے کی ہے اور سوچنے کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے ایماندارو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ تو پہلے ایمان ہے، اس کے بعد تقاضائے تقوی ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ بے ایمان کے تقوی کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صلوات پڑھے بہوارے، میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی کیا اور لوگ آپ کو نہیں ملیں گے جو جھوٹ بولنے سے پرہیز کرتے ہیں؟ کیا آپ کو ایسے لوگ نہیں ملیں گے جو زنا سے پرہیز کرتے ہیں؟ کیا آپ کو ایسے لوگ نہیں ملیں گے جو حسد سے پرہیز کرتے ہیں؟ کیا آپ کو ایسے لوگ نہیں ملیں گے معاشرے کے اندر جو کسی کی زمین کو غصب کرنا جرم سمجھتے ہیں؟ مگر یہ ساری چیزیں جب تک ایمان نہیں ہے اچھی ہیں۔ کیا بات کر رہا ہوں؟ جب تک ایمان نہیں ہے یہ ساری چیزیں اچھی ہے، اور ایمان کے ساتھ ہو تو تقوی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ ایمان کے بغیر ہے تو اچھی ہے، اور اگر ایمان کے ساتھ ہیں تو تقوی ہے۔ قرآن سے پھر تقوی کہتا ہے، اور پھر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ اور بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں، خدا کرے کہ بات پہنچ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایماندارو تقوی اختیار کرو۔ وکونوا، ایک ایک لفظ کا ترجمہ، ایک ایک حرف کا ترجمہ آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا۔ اے ایمان والو اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو۔ اور کونو، ہو جاؤ، ساتھ، الصادقین، سچوں کے، اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ یہ واو کے ساتھ ہے، اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ سچوں کے ساتھ رہنا ہے، سچوں کے ساتھ رہنا ہے۔ تو دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، تقوی بھی چاہیے اور ایمان بھی چاہیے۔ اگر تقوی اور ایمان نہیں ہوگا تو سچوں کے ساتھ رہا نہیں جا سکتا۔ صلوات پڑھے محمد۔ تقوی ہوگا، ایمان ہوگا تو سچوں کے ساتھ ہو سکتے ہو۔ اگر یہ دو کوالٹیز نہیں ہوں گی تو سچوں کے ساتھ ہونا تو بڑی چیز ہے، پڑوس میں بھی نہیں ملو گے۔ سچوں کے ساتھ ہونا تو بڑی بات ہے، پڑوس میں بھی دکھائی نہیں دیں گے سچوں کے۔ یعنی سچوں کے ساتھ رہنے کے لیے تقوی ضروری ہے، اور تقوی کے لیے ایمان ضروری ہے۔ توجہ ہے، صلوات پڑھے محمد۔ تقوی کیا ہے؟ بیسیکلی اس کو بھی ذرا سا غور کر لیتے ہیں کہ تقوی کیا ہے۔ تقوی کے معنی ہوتے ہیں کہ آدمی نماز پڑھے، روزہ رکھے، خمس دے، یہ سارے کام کرے، یہ تقوی میں شمار ہوتے ہیں۔ مگر یہ جب تقوی میں شمار ہوتے ہیں جب ایمان ہوتا ہے۔ ایمان ہوگا تو یہ تقوی بنتا چلا جائے گا، اور ایمان جب تک نہیں آئے گا۔ ایمان ہے کیا؟ اللہ، محمد اور علی پر یقین کو ایمان کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اللہ، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اللہ کی وحدانیت، اس کی ربوبیت، اس کی خلاقیت پر یقین،
پیغمبر کی رسالت پر یقین، علی کی ولایت اور امامت پر یقین، بھائی اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ ان میں سے اگر ایک چیز کم ہو جائے تو نفاق رہ جائے گا، ایمان رخصت ہو جائے گا۔ میں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ اگر ایک بھی چیز کھسک جائے، کم ہو جائے، اللہ کی توحید، پیغمبر اسلام کی نبوت اور رسالت، علی علیہ السلام کی ولایت و امامت، اگر ان میں سے ایک بھی چیز نکل جائے، کسی نے کہا ہم رسالت کو مانتے ہیں، امامت کو مانتے ہیں، مگر اللہ کو نہیں مانتے، کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا؟ گنجائش پیدا کریں، فلسفے کی دنیا بڑی عجیب ہوتی ہے۔ کسی نے کہا کہ صاحب ہم رسول کو رسول مانتے ہیں اور علی کو ولی مانتے ہیں اور امام مانتے ہیں، مگر اللہ کو نہیں مانتے، تو میں کہوں گا کہ تم نے محمد کو ایک اچھا انسان مانا ہے، رسول نہیں مانا۔ اور ہی نہیں کیا، میں کیا کروں؟ تم نے محمد کو ایک اچھا انسان مانا ہے، رسول نہیں مانا۔ اس سے جب رسول کہا جائے گا تو کس کا؟ صلوات تو بڑے محمد والا، ارے توجہ، پھر مل جل کے صلوات پڑھے محمد والے، ایک ایک لفظ میں چھوٹی چھوٹی بحث ہے، چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، بڑی بڑی بحثیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم محمد کو مانتے ہیں، ہم محمد کو مانتے ہیں اور ہم علی کو مانتے ہیں، مگر اللہ کو نہیں مانتے۔ اب کیسی گڑبڑ ہے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ ارے محمد کی آئیڈینٹی ہی اللہ ہے۔ ارے غور نہیں کیا آپ نے؟ پیغمبر کی آئیڈینٹی جو ہے وہ اللہ ہے۔ یہ رسول ہے تو کس نے بنایا ہے؟ کیا تم نے رسول بنایا ہے؟ اگر پوری دنیا کے ودوان لوگ ملنے کے بعد اگر کسی کو رسول بنائے تو وہ رسول نہیں بن سکتا، وہ ان کا صدر تو بن سکتا ہے مگر رسول نہیں بن سکتا۔ رسول وہی بنے گا جسے اللہ رسول بنا دے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو چھوٹی سی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اسی ایریے میں ہمارے ایک بزرگ رہتے ہیں، بھائی ہیں بڑے بزرگ، تو ایک احتیاطاً ہم نے کہہ دیا ہے ورنہ بڑے بھائی ہیں، قاضی عسکری صاحب، مولانا عسکری صاحب قبلہ۔ ایک جلسہ ہو رہا تھا، ان کا ایک جملہ سناتا ہوں میں آپ کو۔ جلسہ ہو رہا تھا، سیرت کا جلسہ، اس میں دوسرے لوگوں کو بلایا گیا تھا، اس میں کچھ ہندوز بھی تھے لیڈران اور سنی حضرات بھی تھے۔ خیر وہ سنی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو بہت نہیں، کچھ معرفت رسول تو ہے، رسول تو مانتے ہیں، مگر جو ایک ہندو بھائی تھے انہوں نے کہا کہ محمد صاحب بہت اچھے آدمی تھے، محمد صاحب بہت اچھے آدمی تھے، بہت تعریفیں، اور وہ اسی جملے کے گرد گھوم رہی تھی جتنی تعریفیں تھی۔ محمد صاحب بہت اچھے آدمی تھے، محمد صاحب بہت اچھے آدمی تھے۔ قاضی عسکری صاحب کا جملہ مجھے بڑا پسند آیا، انہی نے فرمایا کہ حضور نے ابھی انہی نے کہا کہ محمد صاحب بہت اچھے آدمی تھے۔ بہت اچھا ہونا محمد کی کوالیفیکیشن نہیں ہے، یہ کوالیفیکیشن میں نے لفظ استعمال کیا ہے۔ محمد کی معراج بہت اچھا ہونا نہیں ہے، بلکہ محمد کا کمال رسول ہونا ہے۔ جو رسول ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ اچھے آدمی تھے صاحب، وہ صاحب امین تھے، وہ صاحب بڑے شجاع تھے، وہ بڑے بااخلاق تھے، یہ ساری چیزیں ایک طرف، مگر رسول کہہ دیجئے
تو رسول میں ساری چیزیں خود بخود سمٹ کے آ جاتی ہیں۔ جو رسول ہوتا ہے وہ اچھا آدمی بھی ہوتا ہے، جو رسول ہوتا ہے وہ صاحب اخلاق بھی ہوتا ہے، جو رسول ہوتا ہے وہ صاحب علم بھی ہوتا ہے، جو رسول ہوتا ہے وہ کریم بھی ہوتا ہے، جو رسول ہوتا ہے وہ امین بھی ہوتا ہے، جو رسول ہوتا ہے وہ صادق بھی ہوتا ہے۔ ساری چیزیں کہہ دیجیے آپ کہ صاحب وہ صادق امین یہ ہے نہ، مگر رسول نے کہا تو ان تمام صفتوں کو مرکز نہیں ملے گا۔ ان تمام صفتوں کی مرکزیت رسالت ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، بس میرے ساتھ رہے۔ ساری چیزوں کی مرکزیت جو ہے وہ رسالت ہے۔ یہ مان لیا کہ وہ رسول ہیں تو اب ساری صفتیں ان کے اندر ہیں، بلکہ جتنے اخلاق حسنہ ہیں وہ سب ذات رسول میں ہیں۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کہنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ سب ہم اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو مانتے۔ میاں تم نے مانا ہی نہیں رسول کو۔ انہوں نے کسی نے کہا کہ ہم صاحب رسول کو تو مانتے ہیں مگر اللہ اور علی کو نہیں مانتے، رسول کو مانتے ہیں، تم نے مانا ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ اس کو مانا جس نے بنایا تھا، نہ اسے مانا جس نے بچایا تھا۔ ارے صلوات تو پڑھے محمد علیہ وسلم۔ جس نے رسالت کو بچایا ہے نہ اسے مانا۔ اب یہ کہنا کہ صاحب رسالت کو بچایا ہے بڑا ٹف ہے، مگر صحیح یہی ہے کہ امامت ضرورت ہے رسالت کی، رسالت ضرورت ہے توحید کی۔ ارے صلوات پڑھے محمد، غور کرتے رہیے گا اس جملے میں، غور کرتے رہیے گا اس جملے میں، غور کرتے رہیے گا کہ امامت ضرورت ہے رسالت کی، رسالت ضرورت ہے توحید کی۔ اگر رسول نہ آئے تو خدا نہ پہچانا جائے، اور اگر رسول نہ ہو تو خدا سمجھ میں نہ آئے، اور اگر امام نہ ہو تو رسول سمجھ میں نہ آئے، رسول سمجھ میں نہ آئے۔ میں لفظ استعمال کر چکے، ہمارا مجمع جو ہے وہ ایک ہی ڈگر پہ زیادہ چلتا ہے، نئی ڈگروں پہ چلتا ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ نیا راستہ بنا کے چلیے آپ تو وہ الجھتا ہے مجمع، سوچتا ہے پتہ نہیں کیا کہنے جا رہے ہیں، پرانی کوئی بات آ جائے، ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر ہمارا نظریہ یہ ہے کہ نئی ڈگر پہ چلنا سیکھو، بہت ضروری ہے۔ قدامت پسندی کے ساتھ جدیدیت بھی ہونا چاہیے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا امامت ضرورت ہے رسالت کی، امامت ضرورت ہے رسالت کی، رسالت ضرورت ہے توحید کی۔ اگر واقع شق القمر نہ ہو تو پتہ نہ چلے گا کہ صاحب اختیار کون ہے۔ یاد رکھیں، چاند سورج کے خالق کو خدا کہتے ہیں، دو ٹکڑے کر دینے والے کو محمد کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ جس نے چاند سورج کو چاند کے دو ٹکڑے کیے، چاند کے دو ٹکڑے کر دینا انگوش سے، اشارے سے، یہ آسان کام نہیں۔ تو یہ سمجھ میں کیسے آئے گا؟ توحید کی دلیل ہے رسول، اور رسالت کی دلیل ہے امام۔ کیسے؟ اگر امام نہ ہو علی جیسا تو پوری دنیا کے ذہین لوگ محمد کو جاہل مان لیں۔ امی کے معنی ان پڑھ، کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، پیغمبر کو پڑھا لکھا مانے ہی نہیں، اور تسلیم کر لیں کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، مگر علی نے منبر پر بیٹھ کے کہا سلونی سلونی، دلیل غائب ہو گئی جب نائب ایسا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ منیب کیسا ہوگا؟ جس کا نائب ہے وہ کیسا ہوگا؟
جب وسیع ایسا ہے، جانشین ایسا ہے، تو جس کی جگہ پہ آیا ہے وہ کیسا ہوگا؟ یعنی امامت کا وجود دلیل رسالت، دلیل رسالت ہے، اور رسالت کا وجود دلیل توحید۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ اب پھر وہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی بیسیکلی ہے کیا؟ بنیادی طور پہ تقوی ہے کیا؟ تو ایمان اور تقوی دو لفظ استعمال ہوئی ہیں، ایمان اور تقوی۔ پھر اس کے بعد کہا گیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ مگر پہلے دو چیزیں بیان کی گئی، ایک ایمان، دوسرے ایک صلوات تو پڑھے محمد ایک ایمان اور ایک تقوی۔ ایمان کیا ہے پہلے اس کو سمجھتے ہیں، پھر تقوی کی طرف چلتے ہیں۔ انہی دو لفظوں میں، انہی دو لفظوں کی بحث میں مجلس ہو جائے گی انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایمان اور تقوی یہ دو لفظ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ایمان کیا ہے، سوال یہ ہے کہ تقوی کیا ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا اللہ، اس کے رسول اور امام پر یقین کو ایمان کہتے ہیں، پر یقین کو ایمان کہتے ہیں۔ تقوی کیا ہے اس پہ بحث کرنا ہے۔ تو یہ دو لفظ ہیں، ان دو لفظوں ہی پہ بحث ہو جائے آج تو یہ میرا خیال ہے پیغام ہو جائے گا۔ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ ایمان والو یعنی تقوی ملتا ہی اہل ایمان کو ہے، اور جتنا تقوی بڑھتا جائے گا اتنا ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ جملہ عرض کر دوں، زندگی بھر بچے یاد رکھیں۔ ارے کوئی ایمان کے 9 درجے پر، کوئی ایمان کے 8 درجے پر، کوئی ایمان کے 10 درجے پر، اب یا تو سارے برابر ہوتے، یا سب کے سب 10 پہ ہوتے، یا سب کے سب 9 پہ ہوتے۔ کہ نہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے جس کا تقوی جتنا بلند ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے؟ کوئی 8 درجے پر اور کوئی، اور یہ درجہ بندی بھی کسی رئیس جارشوی نے نہیں کی ہے، آپ 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 نے نہیں کی ہے۔ کس نے کی ہے؟ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ فلاں 8 درجے پر ہیں، ابو ذر 9 درجے پر ہیں، اور جناب سلمان کے لیے فرمایا گیا کہ وہ 10 درجے پر ہیں۔ مگر یہ درجہ بندی کرنے والا کون ہے؟ سرکار رسالت۔ اب پھر میں لفظ عرض کرتا ہوں، سرکار نے درجہ بندی کی، مگر سرکار کی اپنی حیثیت یہ ہے، سرکار کی اپنی حیثیت یہ ہے کہ میرا رسول کلام بھی نہیں کرتا، اپنی خواہش سے بولتا بھی نہیں ہے۔ تو جو اپنی خواہش سے بولتا بھی نہ ہو وہ درجہ بندی اپنی خواہش سے کیا کرے گا؟ اس کے معنی ہے کہ درجے بھی دینے والا وہی تھا، دینے والا وہ تھا، زبان محمد مصطفیٰ کی تھی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھئی کون تھا درجہ دینے؟ میرے ساتھ جب رسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 8 درجے پر ہیں، وہ 9 درجے پر ہیں، اور وہ 10 درجے پر ہیں، تو کہا نا، اور نطق کے معنی ہی کہنے کے ہیں، ینطقو، وہ کلام کرتا ہے۔ رسول ما ینطقو عن الہویٰ، وہ کلام نہیں کرتا ہے اپنی مرضی سے،
یعنی رسول جب بولتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ یہ 8 درجے پر ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے کہا یہ 8 درجے پر ہیں اور یہ 9 درجے پر ہیں اور یہ 10 درجے پر ہیں۔ تو درجہ بندی جو ہوئی ہے یہ بھی حسب منشائے ازلی، اللہ کی مرضی کے مطابق۔ اچھا، درجہ بندی میں ملاحظہ فرمائے، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، بہت بڑا واقعہ نہیں ہے، چھوٹی سی بات ہے۔ جناب ابو ذر جو ہے وہ 9 درجے پر ہیں ایمان کے، سن رہے ہیں؟ سناتے ہیں؟ جناب ابو ذر ایمان کے 9 درجے پر، جناب سلمان فارسی 10 درجے پر۔ جناب سلمان فارسی نے ایک روز جناب ابو ذر کی دعوت کر دی۔ جناب ابو ذر آئے، نماز کے بعد کھانے پہ بیٹھے، اما سوکھی روٹیاں، باقی سب خیریت۔ وہ روٹی کھانے لگے اور کھاتے کھاتے سلمان فارسی نے پوچھا کہ ٹھیک تو ہے، کھانا صحیح ہے؟ ہائے ہائے، آپ کو اندازہ نہیں ہے، پیغمبر کا جملہ ہے کہ اگر ایک دوسرے کے مقام کا پتہ چل جائے تو یہ قتل کر دیں گے ایک دوسرے کو۔ یعنی ابو ذر کو سلمان کا مقام پتہ چل جائے کہ سلمان کا مقام کیا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے، یعنی اتنی بڑی بات درجہ بندی ہے۔ جناب ابو ذر کی دعوت کر دی، وہ بیچارے پہنچ گئے، اور جب وہ پہنچے تو جو کی روٹی آ گئی، اب وہ کھا رہے بیٹھے ہوئے۔ تو جناب ابو ذر نے ذرا سا منہ بنایا، سلمان فارسی کو لگا کہ منہ بنا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کچھ کھانے میں کمی ہے؟ تو یہ کھانا تو ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا ہے، کیا کہنا، سبحان اللہ، بس ذرا سے نمک اگر ہوتا، ہائے ہائے، نمک اگر ہوتا تو مزہ آ جاتا۔ ہماری دیسی زبان میں نمک اگر ہوتا تو مزہ آ جاتا۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھہرو، روک دیا، ابھی کھانا مت کھانا۔ گئے اور وہاں سے کچھ ہی دیر میں نمک لے کے واپس آ گئے، نمک لیا اور انہوں نے کھانا شروع کیا۔ اور جب کھانا کھا چکے تو جناب سلمان فارسی نے پوچھا کھانا ٹھیک تھا، مزہ آیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں الحمدللہ، شکم شیر ہو کے کھایا، مزہ آ گیا، نمک کے بعد کھانے میں جان آ گئی۔ تو ایک مرتبہ پلٹ کے سلمان فارسی نے کہا مگر تمہارے مزے کی وجہ سے میرا لوٹا رہن رکھا گیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ گھر کی ایک چیز میں رہن رکھ کے آیا ہوں، تب آپ کو مزہ آیا، اب سمجھ میں آیا درجہ بندی کی وجہ کیا تھی۔ درجہ بندی پیغمبر نے فرمائی، یہ 10 درجے پر، وہ 8 درجے پر، وہ 9 درجے پر۔ جب اتنے بڑے لوگوں میں اتنی درجہ بندی ہے تو ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ پوائنٹ کے بعد جتنے بھی آ سکتے ہو، اس کے پوائنٹ کے لیفٹ سائڈ تو کچھ ہے ہی نہیں، آفٹر پوائنٹ سم تھنگ، بس اس کے علاوہ ہمارے ایمان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے ایمان کی۔ اتنے بڑے لوگ علی والے تھے، پیغمبر نے، قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے تقوی بھی ضروری ہے اور ایمان بھی ضروری ہے۔ تقوی اور ایمان ہے کیا؟ بیسیکلی تقوی کیا ہے اور ایمان کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا یا علی حبو کا تقوی والایمان۔ کیا بھائی، صلوات پڑھے محمد وعلیہ اللہ اکبر۔ پھر مل جل کے صلوات پڑھ دے محمد۔ یا علی حبو کا تقوی
ایمان، علی تمہاری محبت تقوی اور ایمان ہے، علی تمہاری محبت تقوی اور ایمان ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے علی کی محبت کو ایمان کہتے ہیں، علی کی محبت کو تقوی کہتے ہیں۔ تو جس کے دل میں محبت علی نہیں ہوگی وہ صادقین تک پہنچے گا کیسے؟ صادقین تک پہنچنے کے لیے علی کی محبت کی ضرورت ہے، تقوی کی ضرورت ہے۔ یا علی حبو کا تقوی، علی تمہاری محبت تقوی اور ایمان ہے۔ تو علی کی محبت تقوی ہے اور علی کی محبت ایمان ہے۔ لفظ استعمال کروں، بہت باریک سا فلسفہ ہے اگر سمجھ میں آئے۔ علی کی محبت کیا ہے؟ علی کی محبت، اس کے معنی یہ ہے کہ علی پہلے ہیں، محبت بعد میں ہے۔ علی کی محبت، اور محبت جو ہے وہ علی نہیں ہے، محبت جو ہے وہ علی نہیں ہے، علی الگ ہے، محبت الگ ہے۔ اس علی سے لگاؤ کا نام محبت ہے، علی سے محبت لگاؤ کا نام محبت ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ محبت الگ ہے اور علی الگ ہے۔ میں ایک مثال کے طور پر آپ کی خدمت میں گزارش کر دیتا ہوں کہ نماز درود کے بغیر نہیں ہوتی۔ جب تک کوئی اپنی نماز میں درود نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ درود کیا ہے؟ آل محمد، محمد و آل محمد علیہ السلام پر طلب رحمت کو درود کہتے ہیں۔ اور میں بالکل لفظ بدل دیتا ہوں کہ آل محمد و آل محمد پر نماز میں دعا کو درود کہتے ہیں۔ غور کریں، ارے غور کریں، بہت بڑی بات ہے بھائی۔ نماز میں محمد و آل محمد پر دعا کو درود کہتے ہیں، اور متفقہ فیصلہ ہے علماء کا، چاہے سنی علماء ہو چاہے شیعہ علماء ہو، کہ جو شخص نماز میں درود نہ پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو نماز درود ہے کیا؟ آل محمد و آل محمد و آل محمد پر طلب رحمت، دعا ان کے لیے۔ تو اس کے معنی یہ محمد و آل محمد اور ہیں، اور یہ درود اور ہے۔ درود محمد و آل محمد نہیں ہے، درود الگ ہے، محمد و آل محمد الگ ہے۔ تو محمد و آل محمد درود، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، محمد و آل محمد درود سے نہیں پہچانے جاتے، درود محمد و آل محمد، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے؟ مل جل کے صلوات پڑھے بلند آواز سے۔ یا علی حب کا تقوی ول، علی تمہاری محبت تقوی ہے اور ایمان ہے، علی تمہاری محبت تقوی ہے اور ایمان ہے، یعنی تقوی بھی علی کی محبت ہے اور ایمان بھی علی کی محبت ہے۔ رک کے قرآن کی ایک آیت پڑھ دوں، چھوٹی سی آیت ہے، کوئی بہت بڑی آیت نہیں ہے، اور آپ سب کو یاد ہے تقریباً۔ سورہ بقرہ شروع ہوتا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم کا ترجمہ میں کرنے کا مجازی نہیں ہوں، میں کر بھی نہیں سکتا۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور اب ہے وہ میرے مطلب کی بات۔ کیا ہے وہ آیت؟ اے سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلوات پڑھے محمد ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت کرتی ہے متقین کو۔ ارے بہت اہم بات ہے بھائی، ہدایت کرتی ہے کس کو؟ متقین کو ہدایت کرتی ہے، یعنی قرآن سب کو ہدایت نہیں کرتا، اہل تقوی کو ہدایت کرتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ یا
یا علی حبوں کا تقویٰ والی ایمان، علی تمہاری محبت تقویٰ اور ایمان ہے، یعنی جو علی والے ہیں قرآن انہی کو ہدایت کرتا ہے۔ توجہ فرمائے، توجہ فرمائے۔ جو علی علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں قرآن انہی کو ہدایت کرتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اتنا بڑا سماج ہے مسلم سماج، مگر مومن چند ہی نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے ہدایت قرآن کیسے کرے کہ محبت حیدر ہی نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، محبت علی ہی نہیں ہے۔ محبت علی علیہ السلام ہو تو قرآن ہادی بنے گا، اور محبت ایمان ہے، محبت مولا ایمان ہے، محبت حیدر کرار ایمان ہے۔ ایمان ہی نہیں ہے تقویٰ بھی ہے، علی کے بغیر لقوہ ملتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ پھر ایک بار صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تقویٰ نہیں ملتا، تقویٰ ملتا ہے علی علیہ السلام کے ساتھ۔ چونکہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں تو میں دو لفظوں کو پھر ایک کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں کہ علی تمہاری محبت تقویٰ اور ایمان ہے، اس کو اذہان عالیہ میں رکھیے گا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا کو ابھی چھوڑ دیجیے۔ اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو، ایمان والو اختیار کرو تقویٰ، اور اپنا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی جب تک ان کی محبت نہیں ہوگی، سچوں کی محبت نہیں ہوگی، تب تک تم ساتھ ہو نہیں سکتے۔ دعویٰ ہو سکتا ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں، مگر دلیل نہیں ہوگی، دلیل قائم ہونا چاہیے۔ اب بحث تو ہو چکی، اور میرا خیال ہے مجھے شاید 35-40 منٹ ہو بھی گئے ہوں گے، ہو گئے نا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو اور سچوں کے، اس کے معنی ہے کہ سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے تقویٰ بھی ضروری ہے اور ایمان بھی ضروری ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ اور ایمان ہے محبت حیدر، محبت علی، محبت ہے تقویٰ، محبت ہے ایمان، اور علی ہے صادق۔ ارے غور نہیں کیا، علی ہے صادق، علی جیسے اگر مل جائے تو صادقین ہوں گے۔ صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد۔ علی صادق ہے، علی علیہ السلام صادق ہے، اور علی جیسے علی مل جائے تو صادقین ہو جائیں گے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ علی جیسے اگر جمع ہو جائے تو ان کی محبت پر اجماع کر لینا۔ اگر تم اس کی محبت پر اجماع کر لو گے تو ایمان میں داخل ہو جاؤ گے۔ علی کی محبت کا نام ایمان ہے۔ نہیں، میں ابھی امام رضا علیہ السلام کی ولادت گزری ہے، شہادت کی بروایت ایک تاریخ قریب آنے والی ہے، 23 تاریخ اسی مہینے کی، ورنہ ہم لوگ جو انڈینز ہیں وہ کرتے ہیں 17 صفر، مگر امام کی شہادت کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے۔ بعض کے یہاں 29 صفر ہے، اور بعض کے یہاں 23 ذوالقعدہ ہے، 11 ذوالقعدہ کو ولادت اور 23 کو شہادت ہے، اور بعض کے یہاں 17 صفر شہادت کی تاریخ ہے۔ امام کا جملہ سن لیں
امام نے نیشاپور میں جب امام تشریف لے جا رہے تھے، حکومت نے بلایا اور امام نیشاپور میں پہنچے اور علماء کا بڑا مجمع وہاں موجود تھا، تو سب نے یہ خواہش ظاہر کی فرزند رسول اپنے جد کی کوئی حدیث سنا دیجیے، اپنے جد کی کوئی حدیث سنا دیجیے۔ امام نے محمل سے پردہ سرکا کے سر نکالا اور سر نکال کے بس سنیں گے، سر نکال کے فرمایا اے لوگو، مجھ سے میرے باپ موسی کاظم نے فرمایا، ہائے ہائے، مجھ سے میرے باپ موسی کاظم نے فرمایا، ان سے ان کے باپ جعفر صادق نے فرمایا، ان سے ان کے باپ محمد باقر نے فرمایا، ان سے ان کے باپ علی بن الحسین زین العابدین نے فرمایا، ان سے ان کے باپ حسین شہید نے فرمایا، ان سے ان کے باپ علی نے فرمایا، ان سے پیغمبر اسلام نے فرمایا، پیغمبر اسلام سے جبریل نے کہا اور جبریل نے لوح محفوظ میں دیکھا، ہائے 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 کیا دیکھا؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ ہائے ہائے، امام احمد بن حنبل نے اس کو لکھا، وہ لکھتے ہیں بس یہ آخری بات، صلوات پڑھے محمد والے یہیں پر رک جاتے ہیں آج۔ آخری بات وہ لکھتے ہیں امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ یہ جو سلسلہ ہے اس حدیث کے بیان کرنے کا، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، من دخل فی حسنی امن من عذابی، اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ اور مامون ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے اور اس حدیث کا نام رکھا ہے حدیث سلسلۃ الذہب۔ سلسلہ کہتے ہیں چین کو، چین میں ہوتی ہیں کڑیاں، ایک کڑی سے دوسری کڑی ملی ہے تو چین ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث سلسلۃ الذہب ہے۔ سلسلہ کہتے ہیں چین کو، راویوں کی جو چین ہے اس کو، اور اس کے بعد کہتے ہیں الذہب، سونے کی چین ہے، یعنی اس کے جتنے راوی ہیں وہ سونے جیسے کھڑے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اگر اس سلسلہ سند کو کسی دیوانے پہ پڑھ دیا جائے اور دیوانہ ہوش میں آ جائے تو حیرت کی بات نہیں۔ صلوات پڑھے محمد علیہ، بس بات رک رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کی تلاش انسان کو ہونا چاہیے۔ یہ چہلوں کی مجلس ہے، چہلوں کی مجلس میں تلاش صادقین ہے۔ فقیر محمد مرحوم ابن عبد الشکور خدا غریق رحمت کرے اور جوار اہل بیت میں جگہ عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور پسماندگان کو ترقی عطا فرمائے۔ کہنے کو آدمی فقیر ہوتا ہے مگر ہے بڑا مالدار، ہے بڑا مالدار، اس لیے کہ جو محبت اہل بیت سے مالا مال ہو اس سے بڑا مالدار کون ملے گا؟ اس سے بڑا مالدار کون ملے گا؟ خدا کروٹ کروٹ جنت عطا کرے مرحوم کو۔ عزاداری خود بھی کرتے تھے اور اب عزاداری ہو رہی ہے۔ یہ مجلس 40ویں کی مجلس ہے۔ ہمارے ہاں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ایصال ثواب کے لیے مجلس ہی منعقد کی جاتی ہے۔ ہمارا چھوٹا سا غم حسین کے بڑے غم میں مل کے بڑا ہو جاتا ہے، اور سلام فاطمہ کے غریب بیٹے پر کہ جو کربلا کے میدان میں آواز دے رہا تھا، اماں ہمارا سلام، اماں ہمارا سلام، اور ایک اور آواز گونج رہی تھی، اماں ہمیں سنبھال لیں۔
غربت حسین پر رونے والوں خدا آپ کو سلامت رکھے۔ فاطمہ زہرا نے ان آنسوؤں کو مانگا تھا اور کہا تھا بابا میرے لال پر روئے گا کون، میرے لال پر روئے گا کون۔ فاطمہ زہرا اپنے بابا سے پوچھتی ہے، جب بابا نے خبر شہادت حسین دی تو فاطمہ نے تڑپ کے کہا بابا میرا حسین مارا جائے گا۔ کہ بیٹی میرے دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے تیرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ تو ماں نے سوال کیا بابا جب میرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا تو کیا آپ اس وقت ہوں گے، کیا آپ موجود ہوں گے؟ پیغمبر نے فرمایا بیٹی ہم تو اس وقت موجود نہ ہوں گے۔ تو عجب سوال کیا بابا آپ نہ ہوں گے تو کیا ان کے بابا علی ہوں گے؟ پیغمبر نے فرمایا فاطمہ وہ بھی نہیں ہوں گے۔ تو فاطمہ نے سوال کیا تو کیا ان کے بھائی حسن ہوں گے؟ کہا حسن بھی نہیں ہوں گے، حسن بھی نہیں ہوں گے۔ تو اب فاطمہ نے سوال کیا بابا کیا میں زندہ ہوں گی؟ پیغمبر نے فرمایا نہیں تم بھی نہ ہوں گی۔ تو فاطمہ نے چیخ ماری اور فاطمہ بے ہوش ہو گئی اور ایک کلمہ زبان سے نکلا بابا جب کوئی نہ ہوگا تو میرے حسین پر روئے گا کون، میرے حسین پر روئے گا کون؟ بس جبریل نے آسمان سے آ کے کہا ارے میرے رسول فاطمہ سے کہہ دو کہ ایک قوم ہے جس کے بچے حسین کے بچوں پر روئیں گے، جس کے جوان حسین کے جوانوں پر روئیں گے، جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں پر روئیں گے، اور جس قوم کی عورتیں حسین کی عورتوں پہ گریہ کریں گی۔ فاطمہ کو تسلی ہوئی یہ سن کے کہ رونے والے آ جائیں گے۔ اور میں آج کہتا ہوں بی بی یہاں باب العلم میں رونے والے جمع ہو گئے ہیں، آپ کے لال پر رونے والے جمع ہو گئے ہیں۔ اے بی بی آ جائیے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جب مجلس ہوتی ہے تو بی بی تشریف لاتی ہے، جب مجلس ہوتی ہے تو بی بی تشریف لاتی ہے۔ اور میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب بی بی آتی ہے یا جب مجلس ہوتی ہے تو 2 بیویاں آتی ہیں، بی بی اکیلی نہیں آتی، اپنے ساتھ کسی کو لاتی ہے۔ 2 بیویاں آتی ہیں جن میں ایک بزرگ ہے اور ایک ننھی سی بچی ہے، 4 سال کی بچی ہے، وہ بھی مجلس میں آتی ہے۔ اور جب مجلس میں آتی ہے اور مومنین کو روتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے اماں یہ کس کے رونے والے ہیں، یہ کس کے ماتمدار ہیں، جانتے ہیں یہ بزرگ کون ہے؟ ارے آنے والی فاطمہ زہرا۔ اور ننھی سی بچی سکینہ جب روتے ہوئے دیکھتی ہے تو کہتی ہے اماں یہ کس کے رونے والے ہیں؟ تو بی بی بچی کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہتی ہے بیٹی سکینہ یہ تیرے باپ کے عزادار ہیں، یہ باپ کے رونے والے ہیں۔ تو بچی دادی کے قدموں سے لپٹ کے کہتی ہے اماں کاش یہ کربلا میں ہوتے، میرے بابا کے گلے پہ خنجر نہ چلتا، ارے میرے بھیا کے درے نہ لگتے۔ خدا ان آوازوں کو سلامت رکھے۔ رونے والوں خدا عمر طویل عطا فرمائے اور اسی طرح حسین پر روتے رہیں، اسی طرح یہ آنکھیں غم حسین میں برستی رہیں۔ بابا میرے لال پر روئے گا کون؟ کتنی بڑی تڑپ ہے قلب فاطمہ زہرا میں، بابا روئے گا کون؟ رو حسین پہ تڑپ تڑپ کے رو۔ فاطمہ کی طلب تھی کہ کون روئے گا۔ بعض روایتوں میں دیکھا گیا کہ بلند آواز سے رو تاکہ در و دیوار قیامت میں گواہی دے کہ پروردگار یہ شخص حسین پر رونے والا تھا۔ اور ہم ہی نہیں روتے بلند آواز سے، ارے امام رضا علیہ السلام اس قدر بلند آواز سے روتے تھے کہ جب مدینے میں امام کے گھر سے رونے کی آواز بلند ہوتی تھی محرم کا چاند دیکھنے کے بعد تو اہل مدینہ کو سمجھ میں آ جاتی تھی کہ آج محرم کا چاند نمودار ہو گیا،
امام رضا اپنے جد کے ماتم میں بیٹھ گئے. بلند آواز سے روئیں گے تبھی آواز باہر نکلے گی. امام رضا کی سنت ہے، سیرت ہے بلند آواز سے رونا. ہائے فاطمہ نے پلٹ کے کہا بابا میرے لال پر روئے گا کون؟ مصائب ہو چکے، مجھے ضرورت نہیں تھی آگے بڑھنے کی، مگر میں ایک جملے کی خاطر آگے بڑھ رہا ہوں. بابا میرے لال پر روئے گا کون؟ ہاں روئے گا کون؟ کیا حسرت ہے رونے کی. بابا لال پر روئے گا کون؟ جواب دے دیا یہ حسین کا بچپن ہے. گھر میں رسول بیٹھے ہیں، اس وقت یہ سوال آیا ہے. ابھی نہ کربلا کا سانحہ ہے، ابھی کربلا کے واقعے میں بہت دن باقی ہے. فاطمہ کے گھر میں یہ باتیں ہو رہی ہیں اور فاطمہ تڑپ کے بے ہوش ہو گئی ہیں. ابھی حسین پیاسے نہیں ہیں، ابھی حسین نرغے عادہ میں نہیں ہے. ارے ذرا تصور کریں کہ جب اتنے پہلے فاطمہ کا یہ حال تھا تو جب حسین میدان کربلا میں گر گئے ہوں گے تو بی بی کا کیا عالم ہوگا. ارے راوی کہتا ہے قدم قدم پہ کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی تھی، ہائے میرا لال واہ ولدا واہ ولدا. جب ہلال نے پوچھا مولا یہ کس بی بی کی آواز ہے تو امام نے فرمایا ہلال یہ میری ماں فاطمہ کی آواز ہے. جب سے میں نے مدینہ چھوڑا اماں نے لحد کو چھوڑ دیا، میری ماں میرے سے. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا. پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما. پروردگار مرحوم کی مغفرت فرما، مرحوم کے درجات کو بلند فرما. پروردگار ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما. پروردگار ہم سب پہ اپنی رحمت کی نظر رکھ. پروردگار مرحوم کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما اور ان کے توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آبان و انصار میں شمار کر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم کی روح کو ایصال ثواب فرمائے. فقیر محمد ابن عبد الشکور.